جی السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں سب آپ؟ آج جناب بہلول کی زندگی کا ایک اور دلچسپ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حیدر شاہ اپنے چینل علمی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہے۔ تو جناب بہلول کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ جناب بہلول ایک بہت بڑے محب اہل بیت اور ایک بہت بڑے دانشور مفکر انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی فقیری بیس میں گزار دی۔ کچھ لوگ ان کو بہلول دیوانہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن جو اہل علم اور دانشور لوگ ہیں وہ ان کو بہلول دانا کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی پہ پہلے بھی میں بہت سارے واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج کا واقعہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ عرب کی دنیا میں جنید بغدادی نامی ایک بہت بڑے عالم دین اور مفکر اور دانشور گزرے ہیں۔ ایک دفعہ جنید بغدادی اپنے کچھ حلقہ احباب کے ساتھ حضرت بہلول کے پاس آ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہلول اپنے اسی فقیری بھیس میں بیٹھا ہے اور فقیری بھیس میں وہ اپنا ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ تو اس نے آ کے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہلول بھائی کیسے ہو؟ ہم آج اپنے حلقہ احباب کے ساتھ آپ سے کچھ گفتگو کرنے آئے ہیں، کچھ آپ ہمیں علم کی بات بتا دیجئے۔ تو جناب بہلول نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کو گفتگو کا طریقہ آتا ہے؟ تو جناب جنید بغدادی نے کہا کہ ہاں بالکل مجھے آتا ہے کہ سب سے پہلے سلام سے آغاز کرو اور پھر آہستگی سے اپنی گفتگو شروع کرو۔ اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کو مت ٹوکو، اپنی باری کا بولنے کے لیے انتظار کرو اور اپنی باری آنے پر اپنی گفتگو کا آغاز کرو۔ تو جناب بہلول نے آگے سے جواب دیا کہ جب تمہیں بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جب تمہیں گفتگو کا سلیقہ ہی نہیں آتا تو میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں۔ یہ کہہ کر بہلول دنا چل پڑے اور چلتے ہوئے کھنڈرات کی طرف نکل گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر جنید بغدادی نے اپنی حلقہ احباب کے ساتھ یہ بات کی کہ آج ہم پھر بہلول سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے پھر بہلول کو کہا کہ بہلول دانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بہلول نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بغدادی نے کہا کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے کچھ علم کی باتیں سیکھنے کے لیے۔ تو جناب بہلول نے سوال کیا کہ کیا آپ کو محفل کے آداب آتے ہیں؟ تو جنید بغدادی نے کہا جی بالکل آتے ہیں، کہ سب سے پہلے محفل میں آپ سلام دے کر آئیں، پھر اپنی جہاں پہ جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائیں، کسی کے اوپر سے مت پھلانگیں۔ تو جناب بہلول نے کہا جب تمہیں محفل کے آداب کا ہی نہیں پتہ تو پھر تمہارے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ کہہ کر پھر جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنید بغدادی بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ کیوں مجھے لوگ، میرے پاس اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ میرے مریدین ہیں، لیکن یہ شخص ہے کہ میری بات ہی نہیں سنتا۔ شاید اس بات میں بھی بہت بڑا راز ہوگا۔ پھر کچھ دن کے بعد جناب جنید بغدادی پھر اپنے مریدین اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب بہلول کے پاس پہنچے۔ جناب بہلول کو جا کر کہا السلام علیکم بہلول، ہم آپ سے کچھ علم کی باتیں سیکھنے آئے ہیں۔ تو جناب بہلول نے کہا کہ آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں، کھانے کا طریقہ کار آتا ہے؟ تو جنید بغدادی نے کہا جی بالکل آتا ہے، کہ سب سے پہلے اپنے سامنے سے کھانے کا آغاز کریں، دوسروں کے سامنے سے مت اٹھا کے کھائیں، کھانا آہستہ آہستہ اور چبا کے کھائیں۔ تو جناب بہلول نے کہا جب تمہیں کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو میں تمہارے ساتھ کیا بات کروں۔ یہ کہہ کر پھر سے چل دیے۔ اس بار جنید بغدادی نے ان کا پیچھا کیا اور آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، دست بستہ گزارش کی کہ جناب بہلول ہمیں پتہ ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں، آپ باب العلم کے ماننے والے ہیں، آپ کے پاس اس بات کا ضرور کوئی راز ہوگا۔ ہم آپ سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا راز دیجئے، ہمیں بتائیے کہ وجہ کیا ہے، آپ نے ہمیں کیوں اس طرح سے ٹھکرایا۔ تو جناب بہلول نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بولنے کا طریقہ، تو آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ بولنا چاہیے، دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جناب بہلول نے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں
کہ آپ بات کریں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، پھر بات کریں آہستہ آہستہ، اور جو بات کر رہا اس کی بات بھی نہ کاٹیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بات کریں حق کی، بات کریں سچ کی، بات کریں خدا کی، پھر جیسے مرضی بولیں، جتنا مرضی اونچا بولیں، جس طرح سے مرضی گفتگو کا آغاز کریں، کوئی تمہیں مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ محفل کے آداب میں نے آپ سے پوچھے تھے، تو آپ نے کہا کہ محفل میں اپنی باری کا انتظار کریں، اوپر سے مت پھلانگیں، آہستگی سے آ کے بیٹھ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ بات یا محفل ہو رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، بات ہو رہی ہو دین کے دشمنی کی، پھر آپ آہستگی سے تشریف لائیں، آ کے انتظار کرتے رہیں، نہیں، محفل کرو حق کی، بات کرو اللہ اور اس کے رسول کی، بات کرو اہل بیت کی، بات کرو کھل کے، بات کا اظہار کرو کھل کے، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، جس طرح سے مرضی اونچا جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا کہ کھانے کے آداب میں نے آپ سے پوچھے، تو آپ نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے اٹھا کر کھانا چاہیے، کسی دوسرے کا نہیں اٹھانا چاہیے، کھانا کھاؤ حرام، رزق کمائی کرو حرام کی، حرام کی کمائی سے آپ آہستہ آہستہ کھاؤ، چبا کر کھاؤ، اپنے سامنے سے اٹھا کر کھاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رزق حلال کماؤ، محنت سے کماؤ، اور جس طرح سے مرضی کھاؤ، خدا کی نعمتوں کا شکر بھی کرتے جاؤ، لیکن رزق حلال کماؤ۔ تو یہ بات سن کر جنید بغدادی اور اس کے مریدین ساتھی رفقا بہت زیادہ محظوظ ہوئے، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت بہلول دانا کے ہاتھ چوم لیے۔ تو انشاءاللہ انتظار کیجئے اگلے بہت ہی دلچسپ واقعے کے ساتھ، انشاءاللہ حیدر شاہ حاضر ہوتا ہے۔ تو اس وقت گزارش ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے۔